اذان کے فوائد بیٹا اور سنو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسئلہ ہے کہ فوراً اس کو نہلانے کے بعد اس کے کان میں دائیں طرف صبح کی اذان 4 مرتبہ دائیں کان میں، اور اقامت پڑھ دی جائے 3 مرتبہ. اگر ایک بار بھی پڑھ دی جائے کوئی اذان تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر پھونک مار دیں قریب بیٹھ کر. فائدہ کیا ہوگا؟ بچے کو الصبیان کی بیماری نہیں ہوگی، سوکڑے کی بیماری نہیں. اذان کی برکت سے سوکڑے کی بیماری سمجھتے ہو، بچہ ایسے کمزور ہوتا جاتا ہے. اس کے لیے تو ہم ایک بینگن پہ لکھ کر دیتے ہیں آیت کریمہ، بسم اللہ لے کر آیت کریمہ لے کر، جہاں بچہ سوتا ہے نا اس کی امی تو اوپر سے وہ بینگن لٹکا دیں. بینگن خشک ہوتا جائے گا اور بچہ موٹا ہوتا جائے گا. بینگن پہ کیا لکھنا ہے؟ لا الہ، بسم اللہ لے کر نا پوری، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ جو بچے کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے نا، اس کے اور بھی فائدے ہیں. شیطان سے بھی بچتا ہے، سوکڑے کی بیماری سے صبیان اس سے بچتا ہے، اور اس کو تسلی بھی ہو جاتی ہے میں کس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں؟ مسلمان کے گھر میں. اور اذان کے فائدہ، اگر آپ کہیں سفر میں راستہ بھول جائیں اور وہاں بتانے والا کوئی نہ ہو، وہاں کھڑے ہو کر آپ اذان پڑھیں، سبحان اللہ، اذان پڑھ دیں. اور ہم نے تو اس کو آزمایا بھی ہے. سخت آندھی اور بارش بھی تھی، ہم 3 ساتھی جا رہے تھے عرس مبارک. حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیوا، جنہوں نے 1300 ہندوؤں کو کلمہ پڑھا ہے، ہمارے مرشد کے مرشد. تو راستہ ایسا تھا ہم بھول گئے، پتہ نہیں چل رہا تھا. حضرت علامہ مفتی محمد اقبال نقشبندی ہمارے پیر بھائی ہیں، مجھے انہوں نے کہا جی آپ اذان پڑھیں. میں نے کھڑے ہو کر وہاں اذان شروع کی. اذان ابھی درمیان میں تھی، پوری نہیں مکمل ہوئی تھی، تو راستہ بتانے والے ہمیں مل گئے. 2 آدمی 3 ایسے دوڑتے ہوئے وہاں سے گزرے. ہم بھی جی السلام علیکم.